اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج آپ کے سامنے اعتکاف کے مقاصد اور فوائد بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اعتکاف کے مقاصد اور فوائد کیا ہیں، اعتکاف کا مقصد اور فائدہ کیا ہے۔ دیکھیں کہ اعتکاف کے ذریعے روزے کے مقاصد کا حصول زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ روزے کے جو مقاصد ہوتی ہے نا، وہ حاصل کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے اعتکاف کے ذریعے، جن میں سے ایک اہم ترین مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے۔ تقوی کا حصول وہ اعتکاف کے ذریعے آسان ہو جاتا ہے۔ اعتکاف میں بندہ مومن دنیا سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ اس دوران وہ اللہ کی عبادت اور یاد الہی میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ اس سے تقوی کا حصول بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اعتکاف کے دوران معتکف کو اپنا احتساب کرنے کا پورا موقع ملتا ہے۔ وہ غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے وہ کہ آئندہ کے لیے پختہ عزم کرتا ہے، پختہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات پر کیسے وہ گزارے گا۔ وہ سوچتا ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے کہ آئندہ میں اسلامی تعلیمات پر، دین اسلام پر اپنی زندگی کیسے گزاروں گا، اور خود کو ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ بہت کوشش کرتا ہے کہ میں آئندہ اچھا سے اچھا مسلمان بنوں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکوں۔ اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد وہ شب قدر کی تلاش بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو اگر تلاش کرنا چاہتے ہو تو آخری 10 دنوں میں، اور وہ بھی طاق راتوں میں تلاش کرو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا جانا چاہیے۔ تو دوستو، یہ آپ کے سامنے میں نے اعتکاف کے مقاصد اور فوائد بیان کیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھا سے اچھا مومن بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتکاف پر بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کے اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔